سورہ ابراہیم کی پہلی آیت سے شروع کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، واللہ اعلم بمرادہ، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، غالب اور تعریفوں والے کے راستے کی طرف، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، لہو، جس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل، اور خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی، الذین یستحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، وَيَصُدُّونَ، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کجی، اولئک، یہی لوگ، فی ضلال بعید، مبتلا ہیں دور کی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر، بلسان قومہ، اس کی قوم کی زبان میں، نبی جس قوم کا فرد ہوتا ہے زبان بھی اسی قوم کی ہوتی، لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کرے ان کے سامنے، فیضل اللہ من یشاء، بس اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ بس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 تا 4 ہم نے پڑھی ہے، درس نمبر 1 ہے۔ سورت کے قوائف لکھیے اور سبق کا عنوان، آغاز سورت اور بیان مقصد بعثت، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے آج کے سبق میں۔ سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، یہ سورت مکی ہے، قبل از ہجرت نازل ہوئی، ترتیب کے اعتبار سے ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 72 ہے، مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 72 ہے، اور ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 14 ہے۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس سورت میں الفاظ 831 اور حروف 3434،
کا نام آپ نے پڑھا ابراہیم، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں حج بیت اللہ اور بیت اللہ کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ اور ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورت ابراہیم رکھا۔ ربط گزشتہ سورت میں توحید، رسالت، قیامت کا ذکر تھا۔ اس سورت میں بھی یہی مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 2، گزشتہ سورت میں ابتدا کی تھی سورت کی نزول قرآن سے، قرآن کریم کا بیان کیا تھا، اس کے نزول کا واقعہ تذکرہ۔ اب اس سورت کی ابتدا نزول قرآن کی حکمت کو بیان کرنے سے کی گئی ہے کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وجہ بتا دی کہ نور ہدایت اور ظلمت اور تاریکیوں سے نکالنا، یہی وجہ ہے۔ سورت کے مضامین، اس سورت میں کیا کیا پڑھیں گی آپ؟ سورت حاضہ میں بنیادی عقائد، توحید، شرک کی تردید، بیان رسالت مآب، عقیدہ معاد، صداقت قرآن، نبوت اور رسالت کے متعلق معترضین کے شبہات کے جوابات، تذکرہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا، باقی انبیاء کا ذکر اجمالاً بیان کیا گیا۔ اور اس سورت کے خاص موضوع مقصد بعثت انبیاء بھی ہے۔ چونکہ ملت ابراہیمیہ کا مقصد اور دین اسلام کی غرض و غایت یہی مقاصد اور عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ ضمناً اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نماز اور بعض دوسری چیزوں کا ذکر بھی آئے گا، اور تاریخ انبیاء کا ایک حصہ بھی اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے اہم اور ضروری ابحاث آپ کے سامنے بہرہا کر دی گئی ہے۔ اور مختلف انداز سے یہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کے معنی کی کھود کریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، تحقیق کرنا ضروری نہیں۔ اسی لیے ترجمے میں میں نے کہا واللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ باقی بات مفسرین نے سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا ہے تاکہ انسان کا ذہن قرآن کے قریب ہو جائے۔ تو کسی نے کہا یہ اللہ کے نام ہے، کسی نے کہا یہ سورت کے نام ہے، تو اس اعتبار سے سورت کے دو نام ہو گئے۔ اس سورت کا ایک نام ابراہیم ہے اور ایک نام الف لام را ہے۔ اور الف لام را میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔
یہ جیسے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں الف سے مراد اعلیٰ ہے اللہ کے نامات، لام سے مراد لطف، میم سے مراد لازوال. میم سے ملک، لام سے لازوال. تو مطلب کیا ہوگا لطف یا لازوال لام سے؟ تو مطلب اس کا یہ ہوگا اللہ تعالی لطف والا ہے، لازوال بادشاہی والا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں الف لام میم اور را میں، اور یہاں پر چونکہ صرف الف لام را ہے، میم نہیں ہے، تو اس میں ان اللہ اعلم و ارا مراد ہے کہ میں اللہ جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو بہرحال مختلف حضرات مفسرین نے قریب کرنے کے لیے لکھا ہے. بہرحال ان حروف کی کھود کو رد کرنا درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے تھے، صحابہ سنتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کی مراد کیا ہے. کبھی کسی صحابی نے آپ سے نہیں پوچھا، خاموشی اختیار کی، بس ایمان لایا تو ہمارے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہ نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. امام شعبی یہ وہ تابعی ہیں 500 صحابہ سے شرف ملاقات حاصل ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حروف مقطعات کے بارے میں کچھ فرمائیے. فرمایا اللہ کا راز ہیں، اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ ان کے پیچھے پڑنا گمراہی کا خطرہ ہے. تو آگے فرمایا قرآن کریم اس لیے آپ پر اتارا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکالیں، اور جو لوگ دنیاوی زندگی کی محبت میں مبتلا ہیں انہیں آخرت کی طرف بلائیں. دنیا کی محبت تمام گناہوں اور برائیوں کی جڑ ہے، لیکن اس سے بچنا اور ہدایت قبول کرنا یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے. ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو ساتھ محبت رکھیں، جس کو چاہیں ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہدایت اسے ملتی ہے جس کو اللہ چاہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت اسی ملتی ہے. لیکن اللہ کا اصول اور ضابطہ بھی ہے، اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ارادہ رکھتے ہیں، جو چاہتا ہے، جو رجوع کرتے ہیں، جس کے دل پر مہر نہیں لگی ہوتی، جو اللہ کی طرف آنا چاہتے. اللہ زبردستی کسی پر ٹھونستے نہیں ہدایت کو. ظلمات کیا ہے؟ ظلمات سے مراد تمام اندھیرے کفر کے، شرک کے اور جملہ معصیات، سب اندھیرے ہیں. یہ نافرمانی کی تمام اقسام ظلمات میں داخل ہیں. نور حق سے مراد دین حق ہے. نور حق سے مراد دین حق ہے. اور رسول کا کام کیا ہے؟ بلانا، ہدایت دینا نہیں. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اصل ہادی اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اس معنی میں کہ آپ داعی ہیں، آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے، بلانا رسول اللہ کے ذمہ. اللہ کے نبی کی ڈیوٹی ہے ہدایت کی طرف بلانا، اور اللہ کا کام ہے ہدایت عطا کرنا. اس لیے ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے. راستہ سے مراد کیا ہے؟
اس سے مراد اللہ تعالی کا راستہ، تو مراد اس سے دین اسلام ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، اسی کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ اور جو لوگ سیدھی راہ پر نہیں چلتے، کجروی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے کفار اور گمراہوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، سخت عذاب ہے۔ دنیا کی آگ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، دوزخ کی آگ تو اس سے 69 گنا زیادہ ہے۔ ویل کا لفظی معنی خرابی، بربادی، ہلاکت۔ تو کافروں کو عذاب دنیا میں بھی آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، میدان محشر میں بھی آئے گا، پل صراط پر بھی آئے گا، دوزخ میں بھی آئے گا۔ آگے بتایا کافر ہیں کون؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو پسند نہیں کرتے، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کی ساری محنت، ساری جدوجہد، ساری لگن، ساری کوشش، ساری زندگی دنیا کے لیے ہوتی ہے، نہ حلال کی تمیز کرتے نہ حرام کی، نہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں دنیا آنی چاہیے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، چاہے جہاں سے بھی آ جائے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کمانا، ایمان بھی درست، عقیدہ بھی درست، نماز بھی پابندی سے، روزہ بھی پابندی سے، ذکر و اذکار اور معمولات بھی پابندی سے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے حقوق بھی پابندی سے، ساتھ ساتھ دنیا بھی کما رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ پھر انہی کی دنیا کمانے سے مدارس بھی چلتے ہیں، مساجد بھی چلتی ہیں، غریب غربا کے چولہے بھی جلتے ہیں۔ دنیا کمانا تو بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا اس طرح کمانا کہ آخرت کو بھول کر کمانا یہ برا ہے۔ دنیا کمانا بہت اچھی بات ہے، ضرور کمائیے، جتنا زیادہ مال ہو اتنا ہی زیادہ آدمی اجر پا سکتے ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پوری مسجد بنا کر رکھ دی، پوری مسجد کا نظام اس نے اپنے سر پر لے لیا۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ کئی مسجدیں بنائی ہیں اور پوری مسجد کا نظام خود چلا رہے ہیں، بیل، تنخواہیں، سارے اخراجات اپنی جیب سے پوری کر رہے ہیں، تو کامیابی ہے، مزے ہی مزے ہیں مرنے کے بعد ان کے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ لگا کر ایک بہت بڑا جامعہ بنایا تھا، اور اس میں جتنے بھی اساتذہ تھے سب کی تنخواہیں اپنے جیب سے دیتے تھے، تمام بچیوں کا خرچہ، کھانا پینا اپنی جیب سے دیتے تھے، 1 روپیہ کسی سے چندہ نہیں لیا۔ ڈاکٹر صاحب خود تو چلے گئے، لیکن صدقہ جاریہ کے لیے پیچھے سارا نظام چھوڑ گئے۔ تو یہ ہے اصل چیز، یہ آخرت کو بنانا، کہ دنیا بھی کمائے لیکن دنیا بھی آخرت کے لیے کمائے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے، یتیموں پر لگانے ہیں، بیواؤں کے گھروں کے چولہے جلانے ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے کے لیے، سہارا بننے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ آخرت بھی یاد ہے۔ اب دنیا کمانا بہت ہی اچھا ہے، اسی لیے جو لوگ، توجہ کیجئے، جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، فرمایا ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو صرف آخرت مانگتے ہیں، دنیا سے غرض و غائد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا ایسا آخرت میں ہوگا، دنیا میں کچھ نہیں ملتا، بس دنیا میں وہ 4 لقمے کھائیں، بس جان میں جان رہے بس۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی، دونوں مانگتے ہیں، یہ سب سے اچھے ہیں کہ دنیا میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔
لیکن جو لوگ دنیا میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں، اپنا منبع اور مرکز اور اپنا منتہا اور سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں، یہ سب سے ناکام لوگ ہیں، برباد ہونے والے لوگ ہیں۔ اپنی دنیا کمانے کی خاطر نماز کے لیے نہیں اس کام سے اٹھتے چھوڑتے اسے، یہ میں فارغ نہیں ہوں، نماز کا وقت نہیں ملا، میں کیسے روزے رکھوں، میں تو سارا دن کام کرتا ہوں، آفس میں ڈپٹی کرنی ہوتی ہے، میرے پاس تو ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس تو قرآن پڑھنے سیکھنے کا موقع ٹائم نہیں ہوتا، میں تو کما رہا ہوں جناب۔ یہ سب سے ناکام لوگ ہیں۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے زندگی دی، جس نے تجھے اتنا بڑا کاروبار دیا، جس نے یہ کاریں بہاریں دی، کیا اس رب کے لیے 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا اس رب کے قرآن کو سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ سمجھے یہ سب سے ناکام آدمی ہے، نامراد آدمی ہے، اسی لیے فرمایا خرابی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھے نا بڑے مصروف ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، بھائی پوچھو یہ کہ کس کام میں مصروف ہو؟ دنیا کے دھندوں میں مصروف ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، میں مصروف تھا۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی اور ڈٹائی اور ڈیٹ پن اور کیا ہوگا؟ گھر کے کام کاجوں سے عورت کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرا نماز نہیں پڑھ سکی، بھائی کیا وہ کپڑے دھو رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی؟ ان کپڑوں کو آگ لگا دیجئے جو آپ کی نماز قضا کروا دیں۔ تو اسی لیے یہ بات فرمائی گئی کہ جو کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کس کام میں لگے ہیں؟ جس رب نے پیدا کیا اس کا جو حکم تھا اس کو ٹال دیا اور اپنے دنیا کمانے میں مگن رہے، یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے۔ اور جب پھر کرکٹ لگی ہوتی ہے اس دوران کام کہاں ہوتا ہے؟ اس دوران کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، سارے جمع کا ٹی وی کے آگے پڑے رہتے ہیں۔ ابھی کام کا وقت آپ کا کدھر گیا بھائی؟ معلوم ہوا آپ کے ذہن میں خناس تھا، شرارت تھی، شیطان آپ کے دماغ پر مسلط ہے، گہرا کیا ہوا اس نے، بلکہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ نماز کے لیے کام نہیں چھوڑتے، کرکٹ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کے بہانے 2 گھنٹے بیٹھ کر گپے لگانے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے 20 منٹ بھی نہیں ہے۔ درس کے اوقات میں مسجد میں درس ہوتے ہیں، بھاگ کر باہر گلی میں سڑک میں کھڑے ہوں گے، واپس نکل کے آؤ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر بیٹھنے کی توفیق نہیں۔ سمجھ لیجیے اللہ نے مہر لگا دی ہے، توفیق سلب ہو گئی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں توفیق چھین تو نہیں لیا آپ سے، یہ قوتیں آپ سے سلب تو نہیں ہو گئی۔ انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نہ نکالیں۔ تو اسی لیے یہاں پر ان آیات میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ لوگ دوسروں کو بھی رائے خدا سے روکتے ہیں، یہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں، دوسروں کو بھی سننے ماننے نہیں دیتے۔ بات سنیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ بعض کا کوئی مسئلہ بتاؤ جی ہم نے تو پہلی بار سنا، ہم نے تو کبھی سنا نہیں، لگتا یوں ہے ساری زندگی انہوں نے مدرسے میں گزاری ہے کہ وہاں نہیں سنا۔ بھائی آپ ساری زندگی پارکوں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں گزاریں، تو مسئلہ کے لیے آج اگر گزرتے گزرتے آپ نے سن لیا تو پھر آپ کے لیے نیا ہی ہوگا، جبکہ وہ نیا نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے قرآن حدیث میں موجود تھا، آپ کو وہ نیا لگ رہا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا، تو کیسے آپ کو پتا ہوتا؟ یعنی یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں کہ یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی۔ تو بھئی آج سن لیا نا،
پہلے سے کوئی آپ علامہ فہامہ جامعۃ الازہر کے فاضل تھوڑے ہی تھے کہ پہلے سے آپ نے یہ سنی ہوتی. آج آپ اگر درس میں بیٹھ گئے تو آپ نے حدیث کی بات سن لی ہے تو خوشی منائیے کہ جو بات پہلے پتہ نہیں تھی آج پتہ چل گئی، اس پر عمل کروں گا. کہ دیجیے ہم نے پہلے سنی ہی نہیں، ہم کیوں عمل کریں اس پہ. افسوس کی بات ہے بھائی، اپنے دماغ کا علاج کرائیے. عجیب عجیب ذہن ہے لوگوں کے، سنے گا نہیں ایک آدمی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن یہی تو رونا روئیں گے کفار، کاش ہم نے سن لیا ہوتا، اللہ کے نبی کی بات کو سنا ہوتا، آج یہ مسئلہ نہ بنتا. تو بات سنیں گے، سمجھ آئے گی، پھر عمل کی توفیق بھی ملے گی. ایک آدمی درس میں نہیں جاتا، بیان میں نہیں جاتا، کوئی قرآن سیکھنے نہیں جاتا، جمعے والے دن بھی اس وقت آ جاتے جب خطبے بھی دونوں ہو جاتے ہیں، اس وقت آ رہے ہیں، سنے گا کہاں سے؟ تو عمل کدھر سے آئے گا؟ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم دین کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ویسے بڑا وقت ہے بھائی، میں 5 گھنٹے پارک میں گھوم پھر کے آیا ہوں، نماز پڑھی ہے جی، وقت ہی نہیں ملا. اس آدمی کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. اب آپ دیکھیے، فارغ رہنا اچھی بات نہیں ہے، مصروف رکھیے اپنے آپ کو، لیکن دینی کاموں میں. اب ایک آدمی دکان پر بیٹھتا ہے، ایک صاحب بیرون ملک کے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. حضرت مولانا عبد القدوس صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے میں روزانہ 16 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، 16 گھنٹے ذکر کرتا ہوں، 8 گھنٹے نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ تڑپ دیکھ لیا آپ نے. 16 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والا 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹوں کی سوچ رہا ہے کہ ان میں ذکر نہیں کر سکتا، ان کا میں کیا کروں؟ وہ 16 گھنٹے ذکر کیسے کر؟ 8 گھنٹے دکان پہ ڈیوٹی کرتا تھا، 8 گھنٹے. تو کہتے جب دکان کھولتا ہوں، دکان کھول کے اپنی کرسی پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور سر جھکا لیتا ہوں مراقبے کے لیے، اللہ اللہ میں لگ جاتا ہوں. جب کوئی گاہک آتا ہے تو اس کے اشارے سے، یا گاہک بھی اب سمجھ گئے ہیں، وہ جو بھی آتا ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میں مراقبے سے اٹھتا ہوں، جو چیز اس نے مانگنی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہوں، پھر مراقبے میں چلا جاتا ہوں. سارا دن دکان پہ یوں گزرتے. تو بھئی ذکر کے لیے تو اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہیں، وضو بھی شرط نہیں، کون سا مشکل کام ہے؟ تو وقت ضائع کرنے سے بچائیں. یہ اسی لیے کہا نا، یہ وقت ایک تلوار ہے، اس کو آپ کاٹے نہیں تو یہ آپ کو کاٹ دے گا. اس نے گزر ہی جانے، تو اس کو کیوں نہ اللہ کی یاد میں لگا دیں. وقت ضائع ہونے سے، ایک ایک منٹ بہت قیمتی چیز ہے، وقت ضائع ہونے سے بچائیے. آگے کفار کے ایک شبے کا جواب دیا. آیت کا شان نزول بھی یہی ہے، شان نزول کا عنوان دے دیجئے. کفار کہتے تھے یہ قرآن تو آپ کی زبان میں نازل ہوا، ہم نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے. اگر آپ کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے اور وہ پڑھتے، آپ پر اللہ کسی اور زبان میں قرآن بھیجتا تو ہم پھر مان لیتے. یہ قرآن چونکہ آپ کی اپنی زبان میں، اس لیے ہم نہیں مانتے، شاید کہ آپ نے خود بنایا. ہی آپ کی زبان میں تو احتمال ہے کہ آپ نے خود ہی بنایا ہو، اس لیے ہم نہیں مانتے. تو وہ تو پہلے قرآن کے چیلنج گزر گیا کہ تم بھی تو عربی ہو نا، تم بھی بنا دو، سارے مل جاؤ. اس کا جواب دیا اور اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرما دی. فرمایا ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اسی قوم کی زبان اور بولی والے بھیجے. یہ نیا نبی نہیں ہے کہ جو اسی زبان میں قرآن لے کر آیا جس قوم سے تعلق رکھتا ہے. سارے نبی اپنی قوم کی زبان میں قرآن لے کر آئے، ایک کتاب لے کر آئے. جس نبی پر بھی جو کتاب آئی، اس نبی کی جو زبان تھی کتاب اسی زبان میں آئی، کسی الگ زبان میں نہیں آئی. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ خود سوچئے، جس قوم کا فرد ہے وہ اپنی زبان میں ہی اپنی قوم کو سمجھا سکتا ہے نا صحیح طرح سے. آپ لوگ پنجابی سمجھتے ہیں، آپ کا بیان کے لیے آج کی جمعرات
ایک صاحب لا کر بیٹھا دیے رہیں جو پشتوں میں تقریر فرمائیں، یہ زیادہ اچھا ہوگا یا آپ کی زبان والا بیان کرے زیادہ اچھا ہوگا؟ تو جو جس زبان کا فرد ہوتا ہے اسی میں اچھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ تو عجیب اعتراض تھا کافروں کا، یہ اصل میں نہ ماننے کے بہانے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماننے کے بہانے بس، اور کچھ نہیں تھا۔ کوئی بھی قوم کسی دوسری زبان کو لے کر ترقی نہیں کر سکتی، اپنی زبان کو ترجیح دیجیے، اپنی زبان کو رائج کیجیے۔ اردو کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ملک کی قومی زبان اردو ہے، لیکن تمام اسناد، تمام فارم، ہر چیز کس میں ہے؟ انگلش میں ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ عوام کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کوئی دھوکہ ہوگا؟ زبان قومی اردو، کام سارے انگلش میں، جج صاحب جو فیصلہ لکھتے ہیں وہ بھی انگلش میں۔ کیا مقصد اردو زبان ہونے کا، اس کا قومی زبان ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ سب سے بڑا دھوکہ تو یہ، اردو کو رائج کیجئے۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم انگریزی سیکھ کر کامیاب ہوں گے، یہ غلط بات ہے۔ انگریزی ایک زبان ہے، ایک فن ہے، کوئی علم تھوڑا ہی ہے، ایک زبان ہے، سیکھیں، دوسرے ملک میں جا کر دعوت دیں، اچھی بات ہے، مخالفت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ کو انگریزی آتی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آج تک کوئی بھی قوم دوسرے کی زبان اختیار کر کے کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اپنی زبان کو ترجیح دیجیے۔ باقی اصل بات یہی ہے، جن پر بدبختی غالب ہوتی ہے ان کے دل میں نور ایمان اترتا ہی نہیں ہے، اور فرمایا اللہ تعالی غالب ہے، اس کی مشیت اور ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک اعتراض، اس کو حل کرتے چلیے۔ آیت میں مذکور کلمہ بلسان قومہ، اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف عرب کے لیے تھی۔ بعض یہودی بھی یہ کہتے ہیں اور مستشرق لوگ اور اس طرح کے کچھ ملحدین کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ ہر نبی اس کی قوم کی زبان کا فرد ہوتا ہے، اسی زبان کو جاننے والا ہوتا ہے جو قوم کی زبان ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف عرب والوں کے لیے نبی تھے، باقی لوگوں کے لیے نبی تو نہیں تھے۔ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب سمجھیے۔ یہ شبہ ہے اور انتہائی غلط اور باطل اور مردود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، بہت ساری آیات اور احادیث اس پر مستدل ہیں اور ان سے یہ بات مثبت ہے، ثابت ہے، اظہر ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے بھی تھی۔ آپ کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے تھی، تمام مخلوق کے لیے، تمام عالم کے لیے، تمام جانوں کے لیے آپ کی نبوت ہے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو۔ یہ تو قرآن اور احادیث سے بالکل مصرح اور واضح ہے۔ اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے؟ توجہ کیجئے ذرا، اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ یہاں پر قوم سے مراد خاندان، شہر، قبیلہ ہے، امت مراد نہیں ہے۔ یہاں پر قوم سے مراد امت نہیں ہے۔ قوم اور امت میں زمین آسمان کا فرق ہے، قوم خاص ہے، امت عام ہے۔ جیسے زید خاص ہے اور انسان عام ہے نا۔ اب اکیل بولا انسان، تو آپ اس سے کون سا بندہ مراد لیں گے؟ زید، عمر، بکر، کون مراد لیں گے؟ سارے ہی ہیں نا اس سے، یہ عام ہے۔ اب آپ دیکھیں، قوم وہ قبیلہ اور خاندان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے وہ آپ کی قوم ہے نا۔ باقی عرب اور عجم
اور کل عالم یہ امت ہے، کل عالم آپ کی امت ہے، کل جہان یہ آپ کی امت ہے جن کی ہدایت کے لیے آپ مبعوث ہوئے۔ پہلے زمانے میں ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے آتا تھا، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے اور ہر عالم کے لیے نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے سابقہ انبیاء جن قوموں میں پیدا ہوئے وہی قوم ان کی قوم بھی تھی، وہی قوم ان کی امت بھی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کی قوم بھی ہمارے نبی کی امت ہے، اور جو ہمارے نبی کی قوم نہیں ہے وہ بھی امت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو آپ کی قوم نہیں ہے وہ بھی آپ کی امت ہے۔ تو قوم اور امت کا مصداق ایک ہی تھا ان انبیاء کے لیے، وہی ان کی قوم ہوتی، وہی ان کی امت ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کے نبی ہیں، آپ کی بعثت عام ہے، اس لیے آپ کی قوم تو خاص ہے لیکن آپ کی امت عام ہے۔ تو یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے، امت کی بات نہیں ہو رہی، توجہ کیجئے بات پہ۔ آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف زبان کی ہے، زبان کی، یعنی آپ کا بھیجنا قوم کی زبان میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی زبان وہی ہوتی ہے نبی جس قوم میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پیدا آپ کس میں ہوئے؟ عرب میں، تو زبان عربی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی امت بھی صرف قومی ہے، نہ، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کے لیے نبی ہے، اگر ہر ایک قوم کی زبان میں کتاب الگ 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 لاتے یہ تو بہت مشکل کام ہو جاتا، بہت مشکل کام ہو جاتا۔ آپ کیونکہ مبعوث عرب میں ہوئے تھے، لغت عرب تمام لغتوں سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اس لیے عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ کسی زبان میں عربی جیسی لغت نہیں ہے، نہ فصاحت، نہ بلاغت، نہ معانی، نہ اسرار، نہ اس میں مترادف، اور نہ ہی صرف و نحو کے قواعد و ضوابط کسی اور زبان میں نہیں جو عربی میں۔ تو اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی جس قوم میں پیدا ہوتا ہے اس قوم کی زبان وہی ہوتی ہے جو نبی کی زبان ہوتی ہے۔ تو نبی اسی زبان میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس قوم میں پیدا ہوئے وہ عرب تھی، تو آپ کی دعوت بھی عربی میں، لیکن امت تو آپ کی وسیع ہے، یہ امت کی بات نہیں ہوئی، لہذا کوئی اشکال اور اعتراض کی بات نہیں ہے۔ امت آپ کی سبھی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کی قوم آپ کی امت ہے، سارے جہان والے آپ کی امت ہے۔ چلیں بس۔